میرے شوہر کے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو جب کاروبار میں رکاوٹیں ہوں تو استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ روزانہ آپ استغفار پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ بہت جلدی انشاءاللہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ ان کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین۔ حاجی محمد طارق اقبال آفریدی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ میرا نام سائمہ احمد ہے، میرے شوہر کا نام احمد ہے، ہمارا شرعی نکاح ہوا ہے لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ آپ کے ان مسائل کو حل کرے اور اللہ صحیح طریقے سے رخصتی نصیب فرمائے۔ عمرے کے دوران کعبہ شریف یا رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ اوپر طواف کرنے کی سخت نہیں ہے اور نیچے وہ نہیں کرنے دیتے، تو بھائی ویل چیئر پہ کرا لیں بعض دوستوں کے ساتھ مل کے کہ بھی آج تم کرا دو کل میں کرا دوں گا۔ کشمیر سے میرا بڑا بیٹا بے روزگار ہے، اللہ اس کے روزگار میں برکت دے، آسانیاں پیدا کرے۔ گھر پر میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خود بھی یہاں آج بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام عرشیہ ہے، میرا مسئلہ ہے کرناٹک سے ہوں، میں طائف گئی تھی اور میری نیت عمرے کرنے کی نہیں تھی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد معلوم ہوا عمرہ کرنا ہے، کیا میرے اوپر دم واجب ہو گئی؟ اگر نیت نہیں تھی تو پھر دم نہیں ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر حال میں دم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت کرو نہ کرو، میقات تو کراس کیا ہے نا تم نے، اور جب میقات کراس کرو گے تو دم آئے گی۔ احرام اسی جگہ سے جا کے باندھنا پڑے گا جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے۔ اور میری شادی کے 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے جی، یاد رکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ برحق ہیں، ہم سب کا الحمدللہ احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقامت دیا ہے وہ اور کسی کا کام نہیں، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ائمہ تو شاگرد ہوئے نا۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ان کے مسائل اتنے ٹھوس ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 70 علماء کی ایک جیوری بٹھائی تھی، ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا اور وہ مسئلے پہ بحث کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو امام صاحب سے پوچھ لیتے تھے، تو اس لیے جب 70 دماغ رل کے ایک مسئلہ حل کرے تو اس میں غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ مسافر جو ہے قضا نماز کے، اگر اس کی نماز قضا ہوئی ہے سفری تو سفری پڑھے گا، اور اگر حضری ہوئی ہے تو پوری پڑھے گا۔ آب زمزم سے دوائی کھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ تاکہ دعا اور دوا دونوں مل جائیں گی۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کے صاحبزادے مولانا زاہد مسعود نعمانی کو دین کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ محمد زکریا ظاہر پیر سیاں نے یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے علماء کامیاب ہوں، سارے اہل حق کامیاب ہوں، سارے دین والے کامیاب ہوں۔ کہتے جی میرا پاکستان میں کباڑیے کا کام ہے اور مجبوری کی وجہ سے رشوت بھی دینی پڑتی ہے، کوشش تو کریں کہ ایسا کام نہ ہو، لیکن اگر بالکل مجبور ہیں تو پھر جو مجبور کر رہے ہیں گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔
عمرے کے احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لینا منع ہے، تاکہ عطر لگا ہوتا ہے آپ پر دم پڑ جائے گی۔ موجودہ دور میں عرب اور عجم میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت، اللہ کے بندے، اللہ کے انبیاء کیوں آئے؟ اسی دعوت و تبلیغ کے لیے تو آئے تھے۔ یہ تو اتنی ضروری بات ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پاکستان میں میرا بھائی ہے، اس کی آنکھوں میں کالا موتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سعی کرنے سے پہلے نامہ استلام بھول گیا، سعی مکمل کرنے کے بعد یاد ہے، کوئی دم نہیں۔ تہجد کی نیت یہی ہے کہ آپ 4 رکعت نماز تہجد، اور اشراق کی جو ہے وہ چاشت کی 4 رکعت نماز چاشت۔ میرا نام محمد ساجد ہے، میں کرناٹک سے ہوں۔ فجر کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر رہ جائے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کی منگنی اور نکاح کر کے کئی سال کے لیے جہیز کی تیاری کرنے کے لیے جلد شادی نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں اگر دونوں ملیں اور جماع بھی کر لیں اور حمل بھی ٹھہر جائے، اگر نکاح ہو گیا تھا تو پھر تو کوئی بات نہیں، بالکل بچہ جائز ہے۔ اگر صرف منگنی ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، پھر تو یہ نعوذ باللہ زنا ہے۔ لیکوریا کی وجہ سے وضو بار بار ٹوٹ جائے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آخری وضو کر کے وہ پیمپر وغیرہ باندھ لیں تاکہ مسجد بھی پاک رہے اور آپ نماز بھی پوری کر سکیں۔ اگر احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، دم تو واجب نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ کچھ خیرات کر دیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے شادی کی ہے، نکاح شرعی ہے، رجسٹر نہیں کرایا، کچھ مجبوریاں ہیں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن قانون میں تو پھر آپ پھنس جائیں گے کہ کس کی عورت کو لے کے پھر رہے ہو، اس لیے رجسٹر تو کرائیں نا، کوئی ثبوت تو ہو نا نکاح کا۔ کہتا ہے جی کہ ہمارے شہر میں بڑے بڑے حاجی لوگ منشیات کا کام کرتے ہیں، حج پہ عمرے کے لیے بھی اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تو سب کے گناہ معاف کرتے ہیں اور سب کی نیکیاں قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی حاجی بھی ہو اور منشیات بھی بیچتا ہو۔ میں ہندوستان حیدرآباد سے ہوں، میری بیٹی عائشہ فاطمہ میرا کہنا نہیں مانتی، اللہ ان کو ہدایت دے اور والدین کی فرما برداری نصیب کرے۔ بہرحال کہتا ہے کہ ایک عالم تقریر کر رہے تھے کہ پورے حدود حرم میں اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ ملے گا۔ ہم طائف میں رہتے ہیں، جمعہ نماز کے لیے حرم شریف آتے ہیں، تو کیا ہم پہ یہ بھی لازم ہے کہ میقات سے آتے ہوئے احرام بند؟ بالکل، جب آئیں تو احرام بند ہے، ورنہ وہیں مسجد ابن عباس میں جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میرا نام محمد علی ہے، میں پاکستان میں تبلیغ کا قائل ہوں، لیکن یہ جو کہتے ہیں سال لگاؤ، میں کہتا ہوں سال کی بات ہی نہ کریں، ساری زندگی تبلیغ کریں۔ طائف سے مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، طائف تو میقات ہے۔
ہم شرکا میں کام کرتے ہیں، لڑکے نماز نہیں پڑھتے، جرمانے کے طور پر ان کو نماز پر پابند کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر اس نے لکھ کے دی ہے طلاق تو طلاق ہو گئی، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بولے اور تم سنو بھی۔ غصے میں طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دی تو بس اس کی بات پر عمل کرو۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ گروپ لے کے مدینہ یا طائف سے حاجیوں کو لے کے آتے ہیں، اگر روز آنا جانا ہے تو ان کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دوران طواف مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں آگے نکلنے کے، ایسا نہ کریں، یہ بے ادبی ہے۔